is Sham Mystic Tarot. یہ منتھلی ریڈنگز ہیں. جولائی کے مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ ورگو سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہے. کریئر اور ریلیشن شپ کو علیحدہ سے ڈیل کریں گے ہم. ایڈوائس کے کارڈز بھی میرے پاس الگ الگ سے موجود ہیں. یہ تمام ریڈنگز جو ہیں یہ جنرل ہوتی ہیں ایکوریسی کے لیے, اور اگر آپ کی لائف میں کچھ سیریس پرابلم ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ جو پرسنل ریڈنگز ہیں ان کو پریفر کریں. یہ جو چینل ہے اس کے اوپر جتنی بھی ریڈنگز ہوتی ہیں وہ جنرل ہوتی ہیں. ریڈنگ کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اچھا, ریلیشن شپ سے میں سٹارٹ لوں گی. بہت ہی ایک ون سائیڈڈ سی اسٹوری ہے اس میں. یہاں پہ پہلے میں سائنس بتا دیتی ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہے. ایریز ہو سکتا ہے اور جیمنائی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کینسر ہو سکتا ہے. ورگو کا اپنا سائن بھی موجود ہے یہاں پہ, لیکن یہ کوئی اور ارتھ سائن بھی ہو سکتا ہے. تو چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی کلیئر ہیں. آپ بینگ ورگو پرسن بہت ہی زیادہ کیئرنگ اور لونگ انرجی کے اندر نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ دوسرے کے بیہیویئر کی وجہ سے جس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں آپ کچھ ان کے بیہیویئر سے کنفیوزڈ ہیں اور آپ کو اس لحاظ سے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اصل میں کیا چاہ رہے ہیں. اور جو آپ نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کائنڈنیس اور جینٹلنیس جو آپ نے سیکھی ہے, اس پرسن کے اندر اس کی شدید کمی نظر آ رہی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں 1-1.5 مہینے میں ان کے ساتھ کافی کمیونیکیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ بیہیویئر مناسب نہیں ہے یا اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے, لیکن اس پرسن کی طرف سے کوئی رسپانس نظر نہیں آیا. بہت ہی زیادہ نارسسٹک قسم کا پرسن نظر آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور پرابلم جو یہاں پہ مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ تھرڈ پارٹی کی پاسبلٹی بھی ہے. یا تو یہ پرسن جو ہے آلریڈی کسی ریلیشن شپ کا حصہ ہے اور آپ ان کے ساتھ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ آئے ہیں, یا وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس تھرڈ پارٹی والے مسئلے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو ایفرٹ کرنی ہے یا جو سیریسنس شو کرنی ہے آپ نے تو وہ شو کی ہے, لیکن یہ پرسن جو ہے ہی اور شی از ناٹ دیٹ مچ سیریس اباؤٹ دا ہول تھنگ. اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ سے یا آپ کے اسٹینڈرڈ سے لو انرجی میں رکھا جا رہا ہے, اور آپ کو بریڈ کرمنگ کی جا رہی ہے. جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا, اور بس تھوڑا سا بس ساتھ لگائے رکھنے کے لیے چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ڈسسیٹسفیکشن ہو جاتی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, وہ صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. اور یہ کوئی نئی ڈیولپ نہیں ہوئی, جیسے کہ میں نے کہا کہ پچھلے 2 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس بارے میں بہت زیادہ دفعہ بات کی ہو لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اب آپ اس مہینے میں یو آر سیریسلی تھنکنگ جسٹ لیو ایوری تھنگ بیہائنڈ اینڈ موو اہیڈ. اور یہاں پہ کم از کم 3 کارڈ اس قسم کے موجود ہیں, 7 آف سورڈز, 8 آف کپس, 6 آف وانڈز, جو کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور آپ کنفیوزڈ ہیں. 7 آف کپس کے ساتھ آپ کنفیوزڈ ہیں, آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہول تھنگ از گوئنگ ان وچ ڈائریکشن. اس کی وجہ سے شاید آپ اپنے کریئر کے اوپر بھی اٹینشن نہیں دے پا رہے اس سب صورتحال کی وجہ سے. اچھا, اب اس میں یہاں آپ کے لیے جو ایڈوائس کا کارڈ ہے وہ امپیشنس کا کارڈ ہے, اور یہ کارڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں ذرا جلدی کر رہے ہیں. تھوڑا اس ساری صورتحال کو اور ٹائم دیں. آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مطلب وہ ایک ہوتی ہے نا فیلنگ کہ اگر میں نے نہ چھوڑا تو یہ دوسرا پرسن مجھے چھوڑ دے گا. دیٹ سارٹ آف فیلنگ یو ہیو ایٹ دس مومنٹ. لیکن کارڈ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ امپیشنٹ ہو رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم اور دیں, چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی مزید کلیئر ہو سکیں, دوسرے کے بیہیویئر کو آپ مزید انڈرسٹینڈ کریں, تو پھر آپ جو ہے وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ٹاور مومنٹ جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے اور آپ ایک سنگل پرسن کے طور پہ رہ جائیں گے. سو بیٹر ٹو لیو فرسٹ رادر دین کہ آپ دوسرے پرسن کا انتظار کریں. بیٹر ٹو لیو فرسٹ. لیکن آپ کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ نہیں, ابھی آپ اس ساری صورتحال کو تھوڑا اور ٹائم دیں, تھوڑا مزید اپنا کیئرنگ سائڈ, لونگ سائڈ جو ہے وہ مزید شو کرنے کی کوشش کریں, مزید ریلیشن شپ کو چانس دیں, کیونکہ ابھی آپ امپیشنٹ ہو رہے ہیں. تھوڑا ٹائم دیں گے تو چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی اور آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ اصل میں آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے. سو جولائی از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو لیو. دس از دا ہول پوائنٹ. اگر اف یو آر تھنکنگ ٹو لیو سم ون بیہائنڈ, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. یو نیڈ ٹو ویٹ a little more.
اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے اور دیکھتے ہیں کہ کریئر میں جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. کریئر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے باس سے تنگ ہوں گے اور آپ نے ان کو کمیونیکیٹ کیا ہے کہ آپ آفس انوائرمنٹ میں کس قسم کے پرابلم فیس کر رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ لسننگ. آئدر دے آر ناٹ لسننگ اور دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار یو. جو آپ کے پرابلمس ہیں وہ ان کو وہ کنسیڈر نہیں کر رہے. آپ نے اس آفس میں، اس جگہ پہ، اس آرگنائزیشن کو بہت زیادہ ٹائم دیا ہوگا، بہت زیادہ آپ نے ایفرٹ کی ہے، لیکن آپ کو وہ رسپانس نہیں دیا گیا، خاص طور پر فائنینشیل ٹرمز کے اندر، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے تھے. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو موو آن کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہے. یہاں پہ آپ کے لیے جو ایڈوائس کا کارڈ ہے وہ گوڈیس آف مون کا کارڈ ہے. یہ بیسیکلی ہائی پریسٹس ہے، لیکن یہاں پہ اس ڈیک میں اس کا نمبر 52 ہے، جس کو ریڈیوس کریں تو 7 بنتا ہے. اب اگر ہم 7 پہ دیکھیں تو یہاں پہ 7 آف کپس ہے، 7 آف سورڈز ہے، اور ایک یہ بھی 7 کا نمبر ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں جو پچھلے کچھ عرصے میں 7 کے سیریز کے نمبر جو ہیں وہ ریپیٹنگ نمبرز جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں. تو کرنا جو ہے آپ کو، وہ آپ کو اپنے انسائٹ جو ہے وہ جھانکنا ہے اور وہاں سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا جاب کو کوئٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ بہت زیادہ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی ایک دم سے اٹھیں اور کسی دن جا کے ریزائن کر کے آ جائیں، بیکاز اٹس گیٹنگ آن یور نروز ناؤ. تو اس میں جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فی الحال جیسے یہاں پہ رہ کے کچھ اپنا اسکل سیٹ مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر دوسری آپشن جو بات جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی انٹیوشن سے کے تھرو جو ہے وہ گائیڈ لائن لینے کی ضرورت ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے. کچھ نہ کچھ بڑا چینج جو ہے وہ بہرحال آتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو چینج ہے بڑا سڈن ہو سکتا ہے کہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی اور کی وجہ سے آپ کو بھی کوئی بینیفٹ ہو جائے اس جگہ پہ. سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے. چونکہ ریلیشن شپ میں آپ کو امپیشنس کا کارڈ دیا گیا ہے، سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو تھوڑا مزید شاید ٹائم گزارنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ مزید کولیبوریشن بڑھانے کی ضرورت ہے. اس بات کو اگنور کر کے کہ آپ کو پیمنٹ فائنینشلی کیا پیمنٹ کی جا رہی ہے، ایک بات کا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اکنالجمنٹ مل رہی ہو یا آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع نیا مل رہا ہے، جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا اسکل سیٹ جو ہے وہ اسٹرانگر بنا دے، آپ کا پروفائل جو ہے وہ اچھا بنا دے. تو فیصلہ کرنے سے پہلے ویسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ جو ہے جولائی کا یہ کوئی اس قسم کا سیریس فیصلہ کرنے کے لیے مناسب ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس معاملے، ان دونوں معاملات میں، ریلیشن شپ میں بھی اور کریئر میں بھی، اچھی طرح سے چھان پھٹک کریں، اپنے آپ سے پوچھیں اور پھر جو ہے وہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ فیصلہ کریں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ورگو لوگوں کے لیے تھی، سن مون اینڈ سینڈ. اینڈ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.